بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک آدمی نے حاتم تائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جود و کرم میں تم پر کوئی سبقت لے گیا، تم سے کوئی آگے بڑھ گیا؟ کہ حاتم تائی تو بہت سخی آدمی تھے، کچھ بات کتاب کی کچھ میری، کتاب سے ہی سنا رہا ہوں کہ سخی آدمی تھے اور ان کی سخاوت بہت ہی مشہور تھی۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا، کیا آپ سے آگے بھی کوئی ایسا ملا آپ کو کبھی؟ تو حاتم تائی نے جواب دیا، ہاں، تائی کا ایک یتیم لڑکا کسی جگہ کا نام ہے، جود و کرم اور سخاوت میں مجھ سے سبقت لے گیا۔ میں اس کے یہاں مہمان بنا تھا، اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پکا کر میرے سامنے رکھا۔ جو کچھ اس نے میرے سامنے رکھا اس میں بھیجا بھی تھا، میں نے کھایا اور خاص کر بھیجا میں نے بہت پسند کیا اور کہا کہ قسم خدا کی بڑا مزیدار ہے۔ وہ چپکے سے میرے پاس سے اٹھا اور ایک ایک بکری ذبح کرتا گیا اور اس کا بھیجا میرے سامنے رکھتا گیا، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ جب وہاں سے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر ڈالی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بولا، سبحان اللہ، میرے پاس تمہاری پسند کی کوئی چیز ہو اور میں بخل سے کام لوں، یہ تو ایک عربی کے لیے بڑی شرم اور عار کی بات ہوگی۔ تو کہا گیا، اے حاتم، پھر تم نے اس کا بدلہ کس طرح دیا؟ تو حاتم نے کہا، میں نے اسے 300 لال اونٹنیاں اور 500 بکریاں دی۔ تو کسی نے کہا، تو پھر تو تم اس سے زیادہ فیاض ہوئے۔ تو حاتم نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ فیاض ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کا سب اس نے میرے سامنے لا کر رکھ دیا، جبکہ میں نے اسے جو کچھ دیا وہ میرے بے تحاشا مال و دولت کا بہت تھوڑا سا حصہ دیا۔ مہمان نوازی تو عربوں کا خاص وصف، یہاں تک کہ صحابہ نے جو مہمان نوازی کر کے دکھایا اس میں تو ایک قصہ عجیب ہی ہے کہ مہمان کو گھر لے گئے اور گھر میں جو کچھ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ گھر والے کھاتے، انہی کے لیے تھا، لیکن خود بھوکے رہ گئے اور مہمان کو کھلا دیا۔ تو جس کی اطلاع کہ رات کو ایک عمل میں صحابی نے اپنے گھر میں ایسا کیا کہ جو مہمان جان رہا ہے اور گھر والے جان رہے ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ ہم بھی مہمان نوازی کچھ کرتے ہیں، جی سے کرتے ہیں، اللہ کو پسند آ جائے ایسی کرتے ہیں، اور اکثر شادیوں میں جو مہمان نوازی کی جاتی ہے تو نام نمود کا جذبہ ہوتا ہے کہ آج اتنے آدمیوں کو میں نے کھانا کھلایا۔ اللہ ایسے نام نمود کے کھلانے سے کھانے سے دونوں سے بچائے، جو نام نمود کی نسبت پر ہو اس کھانے اور کھلانے دونوں سے بچائے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بہت مہمان نواز ہیں، دعوتیں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی مہمان اگر ان کے یہاں رات کو قیام کر لیتا ہے تو اس مہمان کی نسبت پہ صدقہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ میرا مہمان ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہمارے یہاں پہنچے، نہ یہاں جانے کے بعد کہیں اسے تکلیف کبھی پہنچے، میں اس نیت سے صدقہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کلپ سن کر یا مہمان نوازی سن کر ہمیں بھی جوش آ جائے اور وہ مہمان لے کر جائیں اور اپنی بیوی کو ستانا شروع کر دیں، اتنے مہمان لایا ہوں، پکا مہمان نوازی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نہیں، کسی کو تکلیف پہنچا کر مہمان نوازی نہیں کرنا ہے، خود پکانا ہے، خود کھلانا ہے۔ بیوی کہے کہ میں بھی ہاتھ بٹاتی ہوں، آپ نہ کریں میں کرتی ہوں، تو اس کی مہربانی۔ تو یہ تو بیوی کی مہربانی ہے جو پکاتی کھلاتی ہے۔ اب ہم کہیں ہم بھی مہربانی کرتے ہیں تو یہ بدلے کا احسان کرنا اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے۔ اس لیے اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے، اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہمیں اس وقت وہی کام اسی انداز سے کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔